بتا دے سارے نہیں ہے کہ ساری محفل کس واسطے کہ قرآن پاک کی تکمیل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ دعا کی قبولیت کے وچوں ایک اہم ترین موقع قرآن پاک کی تکمیل بھی ہے. عام آدمی اپنی روٹین کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کمپلیٹ کر کے شروع تو لے کے یعنی الحمد سے لے کر والناس تک پڑھے اور پھر وہاں پر دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کے زیادہ امکان ہوتے ہیں. اور پھر مبارک مہینہ جو کہ چند دنوں کا مہمان بن کے آتا ہے اور پھر ایسا مہینہ کہ جس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام جنت کو روزانہ آراستہ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں ہمارے لیے، تاکہ میرے بندے جو دنیا کے تھکے ہوئے ہیں، جو تکلیفیں انہوں نے دنیا کے اندر اٹھائی ہیں، جو انہوں نے رنج دنیا کے اندر اٹھائے ہیں، یہ جو دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، کہ یہ تھک کر جب میرے پاس آئیں تو میں ان کی مہمان نوازی جو ہے اس کا حق ادا کروں. اور پھر جب اس مہینے کے اندر جنت آراستہ بھی کی اور جنت کے سارے دروازے بھی کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے کہ میری رحمت کیا ہے، میرے غصے کے اوپر غالب ہے اس وجہ سے. اور اس مہینے کے اندر پھر یہ بھی کہا کہ جو عام آدمی کوئی کام کرتا ہے دوسرے مہینوں کے اندر یا دوسرے دنوں کے اندر تو اس کو عمل جو ہے وہ اس کے عمل کے موافق، اس کے اخلاص کے موافق ملتا ہے کہ جیسا اخلاص ہوگا ویسا اس کو بدلہ دیا جائے گا، یا تو وہ اس کو بالکل برابر سرابر ہوگا کہ جتنا عمل ہے اتنی ہی جزا ہے، یا اس سے اخلاص اگر زیادہ ہے تو بڑھ جائے گا، 2 گنا ہو جائے گا، اور اخلاص زیادہ ہے تو بڑھتے بڑھتے 700 تک چلا جائے گا. لیکن یہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اخلاص کی قید نہیں لگائی، بلکہ کہا کہ تو ایک نیکی کر میں تجھے 70 کا بدلہ دوں گا، تو ایک حرف کی تلاوت کر تجھے 70 حرف کا بدلہ دوں گا، تو ایک رکعت نفل ادا کر 70 نفل، ایک رکعت نفل ادا کر فرض کا اجر دوں گا، اگر ایک فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر اجر دوں گا. اگر اس مہینے کے اندر اس جہاں پر اللہ نے اتنی رحمتیں لٹائی اس وجہ سے تاکہ میرے بندے جو ہیں میرے قریب آ جائیں اور جنت کے اندر جانے والے بن جائیں، تو اس مہینے کے اندر جب تکمیل کا موقع ہو اور اس کی رحمت پہلے ہی بہانے تلاش کر رہی ہو تو پھر اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا ایمان کہتا ہے؟ لیکن مسئلہ ایک اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا بھی کریں، دعا قبول بھی نہ ہو، اس کے اثرات ظاہر بھی نہ ہو، تبھی اس کے اوپر بھی غور کیا ہے کہ سارے اسباب مہیا ہوں. جیسے آج کل معاشرے کے اندر میرا اور آپ کا بھی تجربہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں ان کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن اسباب ہونے کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا. کبھی اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا. تو جب اللہ کہے کہ اس مہینے کے اندر میری رحمت پہلے سے 70 گنا بڑھ کی ہے، آقا کریم کہیں کہ تم اس موقع کے اوپر دعا مانگو دعا قبول ہوگی، پھر مانگیں قبول نہ ہو، وجہ کیا ہے؟ کیا آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک الآیات باللہ غلط ہے؟ زمین آسمان کا نظام تو بدل سکتا ہے لیکن جو آقا کریم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں وہ نہ بدل سکتے ہیں، نہ بدلے ہیں، نہ بدلیں گے. یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ ان کا سبب ہے. دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسے لوگ بھی آئیں گے جو بہت لمبے لمبے قیام بھی کریں گے
بہت رکوع و سجود بھی کریں گے، بہت لمبے لمبے سفر کر کے بیت اللہ کے اندر بھی آئیں گے، بیت اللہ کے اندر آ کر غلاف کعبہ بھی پکڑیں گے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کے دعائیں بھی کریں گے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا کھانا حرام کا ہوگا، ان کا پہنا ہوا لباس حرام کا ہوگا، انہوں نے جو سفر کیا ہے اس کے اوپر جو خرچہ ہے وہ حرام کی کمائی سے ہوگا، ان کے پیٹ کے اندر جو غذا ہے وہ حرام کی کمائی کی ہوگی۔ جب یہ سب کچھ حرام کی کمائی کا ہوگا تو پھر دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ آج کبھی میں اور آپ نے جو اپنی کمائی ہے، جو ہم اپنی اولاد کو بھی دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے کہ یہ میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں؟ جب ہم اپنے اس رزق کے اوپر توجہ دیں گے تو پھر اولاد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جیسی پیدا ہوگی۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ان کے والد نہر کے کنارے کے اوپر چلتے جا رہے ہیں، نہر کے کنارے پہ چلتے ہوئے راستے کے اندر انہوں نے نہر کے اندر آتا ہوا ایک سیب پکڑا اور کھا لیا۔ جب اس سیب کو کھا لیا، کھانے کے بعد دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ جس کا یہ سیب نہر کے اندر گر کے آیا ہے اس سے تو میں نے اجازت نہیں لی، اگر کل کو قیامت کے دن اس نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میں کیا کروں گا؟ حالانکہ کھانا جائز ہے، فتویٰ کہتا ہے کہ جائز تھا، حلال تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن تقویٰ کہتا ہے کہ یہ پہلے اجازت لینی چاہیے تھی۔ وہ نہر کے کنارے کے اوپر چلنے لگے، جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر چلتے گئے، راستے کے اندر چلتے چلتے دیکھا ایک باغ ہے، سیب کے درختوں کا ہے، اور اس میں سے ایک درخت اس کی شاخیں اس نہر کے اوپر جھکی ہوئی ہے، اور اندازہ کیا کہ اس کا پھل ٹوٹ کے نہر کے اندر گر سکتا ہے، لہذا انہوں نے اس اندر باغ کے اندر گئے اور جا کر کے وہاں پر جو مالی تھا اس کو کہا کہ یار ایسے نا، تمہارے باغ کا جو پھل ہے وہ میں نے کھایا ہے، بتا تو اس باغ کا مالک ہے؟ اس نے کہا پھل کو اور بھی بہت سے لوگوں نے کھائے ہوں گے، یہ تو اس کا گر جاتا ہے، جو بھی راستے کے اندر جاتا ہے کسی کو مل جاتا ہے وہ کھا لیتا ہے، تو نے بھی کھا لیا ہے تو کوئی جرم نہیں ہوا، لہذا چلا جا۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ تو مالک ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، مالک نہیں ہوں، مالی ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی انہوں نے کہا تیرے مالک کو ملنا ہے۔ جب مالک کی بات آئی تو مالک کے سامنے یہ مدعا آ رکھا کہ جناب ایسے آپ کے درخت سے سیب نہر کے اندر گرا، جاتے ہوئے میں نے کھا لیا ہے، لہذا اب مجھے جو جرم سزا ہے وہ مجھے بتلائیے، میں قبول کرتا ہوں، وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ جب مالک نے دیکھا کہ اتنا متقی آدمی کہ جس کے دل کے اندر خدا کا اتنا خوف ہے، یہ تو بہت بڑی اللہ ہوگا، لہذا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس کا تھوڑا امتحان تو لوں۔ اس نے کہا معافی کب ملے گی کہ پورا 1 سال میرے اس باغ کی تو رکھوالی کرے گا، اس کو پانی بھی دے گا، اس کی کھدائی بھی کرے گا، اس کی شاخیں بھی کاٹے گا۔ تو دل کے اندر خیال آیا کہ جرم تو اتنا نہیں کیا، جرم تو اتنا نہیں کیا جتنی بڑی سزا ہے۔ فوراً دل کو اندر کا خیال آیا، دوسری طرف رب کی طرف توجہ گئی، کہا یہ سزا آسان ہے، اگر آخرت کے اندر دینی پڑ گئی تو وہ مشکل ہے۔ قبول کر لیا، کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ مالی کی چھٹی ہو گئی، سال پورا ہوا، سال کے بعد مالک کو کہا کہ مدت پوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں، ایک اور ہے۔ وہ کیا؟ کہا کہ میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ سے ٹونڈی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، لولی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس کے ساتھ شادی کرے گا تو معافی دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ دل کے اندر پھر خیال آیا کہ اتنا جرم نہیں، جتنی بڑی سزا، پہلے 1 سال باغ کی رکھوالی، اب آگے سے یہ ساری زندگی کے لیے آزاد۔ پھر کہا کہ آخرت کی بنسبت یہ آسان ہے، کہا قبول ہے۔ قاضی کو بلوایا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد اس نے کہا کہ آج کی رات ادھر ہی میرے ہاں گزار لے۔
رات کا انتظام ہو گیا. جب شب ضحیٰ آئی تو وہ اپنے کمرے کے اندر گئے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے دیکھتے کیا ہے, حسین و جمیل خوبصورت, اس جیسی شاید کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہو, اتنی حسین اور بہترین قسم کی لڑکی اندر نوجوان بیٹھی ہوئی ہے. فوراً باہر آئے اور آ کر کے مالک کو کہا کہ تو نے تو کہا تھا کہ تیری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, پاؤں سے لولی ہے, اس کے اندر تو ایسی کوئی علامات ہی نہیں. اس نے کہا اور جھلیا میں نے تیرا امتحان لیا تھی کہ تو کنیا کو متقی ہے, میری دین قابل ہے یا نہیں. پنجابی نے جا کے مطمئن تو نہیں کیتا, میں نے تیرا امتحان لیا تھی کہ تو کنیا کو متقی ہے, میری دین قابل ہے بھی کہ نہیں. لہذا جن میں ایک گل کہی ہے کہ وہ اکھا تو اندھی ہے اور آج تک کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں, جن میں کیا چنا تو بولی ہے اور آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی, جن میں آخیا اکھا تو کمبی ہے اور آج تک کسی غیر محرم نے ان کا ہاتھ نہیں بچیا, جنہوں میں کیا ہے کہ پیرا تو لولی ہے اور آج تک کسی غیر محرم کے کول چل کے نہیں گئی. لہذا میں تو لگتا پیا تھی کہ ان کے واسطے ان جیسا نیک صالح انسان کتوں لگا کہ اللہ نے میری جھولی کے بچ پہ لے آ کے دیا. بات کیا کر رہا ہوں, رزق کے اندر دیکھیں. جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ کہیں حرام نہ میرے پیٹ کے اندر چلا جائے, اللہ نے سلا دیا. دنیا کے اندر بیوی بھی ایسی تھی اور جب اولاد دی تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جیسی تھی. آج میں اور آپ اس چیز کو مد نظر ہی نہیں رکھتے. جب اس چیز کو میں نے اور آپ نے اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں رکھنا تو پھر دعاؤں کی قبولیت کے بھی ایسے ہی اثرات ہوتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور جملہ کہتا ہوں, پچھلے سال بھی عرض کیا تھا اپنے شیخ مکرم قبلہ استاد محترم حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری موجودہ صورتحال ہے نا, یہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اور جب کوئی گھر کے اندر دیکھے نا کہ کوئی بڑا ناراض ہو تو اس کے سامنے لسٹیں نہیں پیش کی جاتی کہ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہ چیز چاہیے, بلکہ پہلے اس کو راضی کیا جاتا ہے. پہلے کیا کیا جاتا ہے, راضی کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اپنی فرمائشیں پیش کرتے ہیں. تو اگر مجموعی صورتحال کو دیکھیں اپنے اس محلے کی, اپنے اس ملک کی, تو یوں ہی لگتا ہے کہ حقیقت کے اندر اللہ ہم سے ناراض ہی ہے. تو اب ہم دعا کریں گے اور دعا کے اندر یہی کوشش کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اس کے ساتھ ایک عہد لے کے اٹھیں گے, جب مسجد میں آئے ہیں کچھ لے کے جانا ہے تو خالی ہاتھ کو نہیں نہ جانا, کہ دنیا کے اندر پہلے مولا جو کچھ ہو چکا ہے ہو چکا, لیکن اب سے جب تک جسم کے اندر جان رہے گی اور اس وقت تک اپنے اوپر قرآن و سنت جو ہے اس کو بالکل براجمان رکھیں گے کہ جہاں دیکھیں گے یہاں قرآن و سنت کا کیا حکم ہے, نبی محبوب کا کیا طریقہ ہے, ویسے زندگی گزاریں گے. یہ عہد لے کے اٹھیں گے, کریں گے نا کوشش. چلو اور دعا کرتے ہیں, ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں سب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت